الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی یہ ہمارے گاؤں سے ہی سوال آیا ہے کہ 16 سیدوں کے بارے میں، کہ آج کل بہت ساری خواتین 16 سیدوں کا روزہ رکھتی ہیں، تو 16 سیدوں کی کہانی پڑھتی ہے، اور کچھ خواتین 16 سیدوں کا روزہ رکھنے کی منت بھی مانتی ہے۔ اگر میرا فلاں کام بن گیا یا میری اولاد ہو گئی تو میں 16 سیدوں کا روزہ رکھوں گی۔ تو اس طرح کی منتیں ماننا، 16 سیدوں کا روزہ رکھنا، 16 سیدوں کی کہانی پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ نماز، روزہ، حج وغیرہ عبادت مالیہ اور عبادت جسمانیہ کا ثواب اپنے مرحومین، فوت شدہ لوگوں کو اور اولیاء اللہ کو پہنچا سکتے ہیں، انہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور روزہ، نماز، حج وغیرہ یہ سب عبادتیں ہیں، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، یہ بات ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے۔ جو خواتین 16 سیدوں کا روزہ رکھتی ہیں، اگر وہ 16 سیدوں کے لیے ہی روزہ رکھتی ہے، یعنی ان کو معبود سمجھ کر، تو یہ تو سراسر شرک ہے۔ ایسی خواتین دار اسلام سے خارج ہو جائیں گی، ان پر توبہ اور تجدید ایمان، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر معبود نہیں سمجھ کر نہیں کرتی، روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتی ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس روزے کا ثواب 16 سیدوں کو پہنچایا جائے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ 16 سید ہیں کون؟ ان کا نام کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کسی معتبر کتاب میں ان کا ذکر ہے؟ کیا کسی معتبر عالم دین نے یہ لکھا ان کے بارے میں؟ جو خواتین 16 سیدوں کا روزہ رکھتی ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ آخر وہ 16 سید ہیں کون؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کچھ عطا پتہ نہیں، قرآن و حدیث یا کسی بزرگ کی کتاب میں ان کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ سب خود ساختہ ہیں اور گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی کو ہی لے لیجئے، ایسی کتابوں کے پیچھے زیادہ تر پریس والوں کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے، جو اپنا بزنس چمکانے کے چکر میں زیادہ سے زیادہ چھاپنے اور بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری عوام اس سے غافل ہے۔ حضرت مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ، صدر مفتی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، 10 بیویوں کی کہانی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں بے بنیاد کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا لکھنے والا کوئی شیعہ ہے، رائٹر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف کا نام اس کتاب پر نہیں لکھا ہوتا ہے، تاکہ سنیوں میں بھی یہ کتاب خوب پھیل جائے، اپنی عورتوں کو سمجھائیں کہ اسے نہ پڑھیں، اگر پڑھ چکی ہے تو توبہ کریں۔ آج کل شیعوں کی طرح سنی مسلمانوں کے گھروں میں بھی ان کتابوں کے پڑھنے کا رواج پڑ چکا ہے۔ ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سب من گھڑت قصے ہیں، جھوٹی کہانیاں، غلط روایات ہیں، اس لیے ان کتابوں کا پڑھنا پڑھانا سب ناجائز و حرام ہے۔ ان کتابوں میں کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ کچھ باتیں تو ایسی ہیں جن کا ظاہر کفر ہے، مثال کے طور پر سیدوں کے نام کے روزے اور سیدوں کے نام کی نماز وغیرہ۔ یہ فتاوی فقیہ ہے مفتی محمد شریف الحق امجدی، ماہنامہ اشرف شمار نمبر 2000 فاضل بریلوی الشاہ امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 62 پر، کہ شہادت نامہ جو آج کل عوام میں بہت مشہور ہے، اکثر روایت غلط ہے، بے سروپا ہے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے بیان کا پڑھنا، سننا، سنانا بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اگر کوئی عورت، کوئی خاتون ان کتابوں کو پڑھنے یا سننے کی نظر مانتی ہے تو اسے پورا نہ کرے۔ تمام اسلامی ماں بہنوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ ان سب کتابوں کو ہرگز نہ خریدیں اور نہ پڑھیں۔ ایک چیز کی اور وضاحت کرنا بہتر ہوگا کہ 16 سیدوں کا روزہ رکھنے سے اگر کسی خاتون کا کوئی بگڑا کام بن جائے، کوئی منت پوری ہو جائے، اولاد ہو جائے، تو یہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں اولاد دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ 16 سیدوں کا روزہ رکھنے سے میرا کام بن گیا۔ اور تعجب ہے کہ لوگوں پر رمضان کے فرض روزے تو نہیں رکھتے ہیں، لیکن 16 سیدوں کے روزے بڑے شوق سے رکھتے ہیں۔
جبکہ رمضان کے فرض ہیں، ہر حال میں رکھنا ضروری ہے، اور 16 سیدوں کے روزے ان کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلائے، گمراہی کے راستے سے بچائے۔ اللہ عالم ثم رسولہ العالم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔